السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، آج میں پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ خدمت پیش ہوا ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے، کچھ دوستوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جو شیعہ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سفید علم ہونا چاہیے، اور کچھ شیعہ کہتے ہیں کہ سیاہ علم ہونا چاہیے۔ تو مولانا صاحب آپ مہربانی کر کے آپ وضاحت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین جو ہمارے 12 ائمہ ہیں، ان کی طرف سے ہمیں کون سا نشان دیا گیا ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ تو میرے معزز سامعین، تو میں اس وجہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ سب سے پہلے میں سیاہ علم کے متعلق آپ کو معلومات دوں گا، اور اس کے بعد سفید علم کے متعلق آپ کو معلومات دوں گا کہ یہ جو سیاہ علم ہے کس گروہ، کس فرقے کا نشان ہے، اور جو سفید علم ہے وہ کون سی اسلامی جماعت ہے جو اس کا نشان ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ بھائیوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، موذن حاضرین، تو یہ جو کالا علم ہے، مشرکین، دشمن اہل بیت اور دوزخ میں جانے والوں کی نشانی ہے، جسے سیاہ یا کالا علم کہتے ہیں۔ یہ شیعہ کی نشانی ہرگز نہیں، کیونکہ میں آپ کو حوالہ دیتا جاؤں کہ جنگ حنین میں جب رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علیہ السلام تھے، جب کفار سے جنگ ہوئی، جسے جنگ حنین کہتے ہیں، مشہور جنگ ہے، تو اس جنگ میں حضرت علیہ السلام کے سامنے ایک مشرک آیا جس کے ہاتھ میں سیاہ علم تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر وہ کسی اسلامی فرقے یا کسی مسلمان جماعت کا نشان ہوتا سیاہ، تو وہ مشرک کے ہاتھ میں نہ ہوتا۔ جو رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مشرکین آئے تھے، کفار آئے تھے، ان کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈا تھا، کالا جھنڈا تھا، سیاہ پرچم تھا یا علم تھا، تو رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے علی، آپ جائیں اور ان کو سبق سکھائیں۔ تو جب وہ بندہ مشرکین کا جو علم بردار تھا، جس کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈا تھا، تو حضرت علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تو اس کے لیے میں آپ کو حوالہ دوں کہ یہ حوالہ کس کتاب میں موجود ہے۔ تو الارشاد شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ الارشاد شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے 28ویں صفحے پر یہ حوالہ موجود ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام نے جو کفار کی طرف سے ایک بندہ مشرک آیا جس کے ہاتھ میں سیاہ پرچم تھا، حضرت علی نے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ تو یہ ارشاد مفید میں حوالہ موجود ہے، 28ویں صفحے پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہی حوالہ جنگ حنین کا ہماری کتاب
حیات القلوب جو 3 جلدوں میں مشتمل ہے الحمدللہ وہ میری لائبریری میں موجود ہے. حیات القلوب کا دوسرا جلد سیرت رسول کے نام سے موجود ہے, سیرت رسول کے نام سے موجود ہے, وہ میری لائبریری میں موجود ہے. تو اس کا حوالہ بھی آپ کو دیتا جاؤں کہ یہ حوالہ جنگ حنین کا حیات القلوب بمعروف سیرت رسول اردو ترجمہ سیرت رسول علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب ہے. یہ 3 جلدوں میں ہماری لائبریری میں موجود ہے. اس کا جو دوسرا حصہ ہے, دوسرا جلد ہے, اس کے صفحہ نمبر 710 پر یہ حوالہ موجود ہے کہ حضرت علی نے جو جنگ حنین میں اسلام کے خلاف کھڑا تھا, اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا, رسول اللہ حضرت علی کے خلاف حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں آیا تھا. حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی. اب بتاؤ میرے بھائیوں کہ یہ جو سیاہ پرچم ہے, یہ کالا علم ہے جسے کہتے ہیں, کہ کیا یہ شیعہ کی نشانی؟ ہرگز نہیں. یہ اس وقت کے کفار مکہ جو کفار تھے, جو اسلام کے دشمن تھے, جو رسول اللہ کے دشمن تھے, جو اہل بیت حضرت علی علیہ السلام کے دشمن تھے, یہ ان کی نشانی تھی. اس کے علاوہ یہ کالا علم, یہ سیاہ پرچم بنو عباس کی نشانی. یہ بنو عباس وہ ہیں, یہ دشمن اہل بیت تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں آپ کو واقعہ ایک یاد آ گیا کہ آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ کے ہاں نازل ہوئے, رسول اللہ کے ہاں نازل ہوئے. تو اس کو سیاہ لباس پہنا ہوا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام کالے لباس میں نازل ہوئے اور ایک خنجر لٹک رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے کہ آج تو اس لباس میں میرے سامنے حاضر ہوا ہے, اس لباس میں تو نازل ہوا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا, یا رسول اللہ میں آپ کو ایک واقعہ, ایک میسیج بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے, اور میں آپ کو بتانے آیا ہوں. رسول اللہ نے کہا, ہے جبریل وہ کیا میسیج ہے, آپ بتاؤ بھائی, آپ ہمیں بتائیں. تو جبریل علیہ السلام نے بتایا, اے اللہ کے رسول, آپ کا چاچا حضرت عباس جو اس کی اولاد ہوگی وہ اپنے آپ کو بنی عباس کہلائے گی, اور ان کا پسندیدہ لباس سیاہ ہوگا, کالا, بلیک. تو رسول اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھتے رہے. یہاں تک بات رکی نہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا, یا رسول اللہ ایک اور بھی میسیج ہے, ایک اور بھی پیغام ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا, اے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام ہے تو آپ ہمیں بتائیں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا, یا رسول اللہ یہ جو آپ کے چاچا حضرت عباس ہیں, جو اس کی اولاد ہوگی اپنے آپ کو بنی عباس کہلائے گی, یہ آپ کے اولاد کو, آپ کی ذریت کو قتل کرے گی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سیاہ علم, یہ سیاہ لباس اہل بیت کے دشمنوں کا لباس ہے, قاتلان اہل بیت کا لباس ہے. یہ سیاہ علم, یہ سیاہ لباس شیعہ کا لباس یا شیعہ کا نشان ہرگز نہیں. اس کے علاوہ یہ حوالہ معانی الاخبار شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی کتاب میرے لائبریری میں موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کتاب معانی الاخبار میں آپ کو دکھاؤں,
یہ ہے کتاب، یہ کتاب 2 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے، معانی الاخبار، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے کہ بنی عباس کا پسندیدہ لباس سیاہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ حوالہ عیون اخبار رضا، عیون اخبار رضا، اس کی 2 جلدیں ہیں، یہ ہمارے پاس ہماری لائبریری میں موجود ہیں۔ یہ جلد نمبر 2 میرے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہی حوالہ اس کتاب میں کہ یہ بنی عباس کا نشان ہے، یہ ایک سیاہ علم، یہ کالا علم بنی عباس کی نشانی ہے۔ یہ عیون اخبار رضا شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کا صفحہ یہ جلد نمبر 2 اور صفحہ 302 پر، صفحہ 302 پر بھی یہ حوالہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ حوالہ فرنگ جامعہ فرق اسلامی، اس کی 3 جلدیں ہیں، فرنگ جامعہ فرق اسلامی، اس کی 3 جلدیں ہیں۔ یہ الحمدللہ میری لائبریری میں موجود ہے۔ یہ جلد اول میرے ہاتھوں میں موجود ہے۔ جو اسلامی فرقے ہیں اس کے اوپر یہ سید حسن خمینی، مرحوم آیت اللہ سید مہدی روحانی کی کتاب، یہ روح اللہ خمینی امام خمینی کے پوتے ہیں، اس کا نام ہے سید حسین خمینی۔ اس کا صفحہ نمبر 28 پر، اس کے صفحہ نمبر 28 پر بھی یہ حوالہ موجود ہے کہ یہ آیت اللہ حسین خمینی اپنی کتاب فرق اسلامی صفحہ جلد نمبر اول پر صفحہ نمبر 28 پر یہ حوالہ لکھتے ہیں کہ یہ جو سیاہ علم ہے، یہ جو کالا علم ہے، بنی عباس کی نشانی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ مجمل فضائل علامہ ابن شہر عاشق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225 پر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ عقائد و رسومات شیعہ صفحہ نمبر 131 پر بھی موجود ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، یہ الحمدللہ یہ کتابیں ساری ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جب جنگ صفین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ معاویہ نے لڑی، تو جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے فرمایا کہ میں ان کالے جھنڈوں کے خلاف پہلے بھی لڑ چکا ہوں اور اب بھی لڑوں گا۔ عمار یاسر جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے لڑے اور یہ کہا کہ میں پہلے بھی ان سیاہ جھنڈوں والوں کے خلاف لڑا ہوں، اب بھی لڑ رہا ہوں۔ یہ بھی حوالہ عقائد و رسومات شیعہ میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیاہ جھنڈے، کالے جھنڈے آل بیت کے دشمن اور جہنم میں جانے والوں کی نشانی ہے۔ رسول اللہ نے کیا بتایا؟ یہ کالے علم، یہ سیاہ جھنڈے، یہ سیاہ پرچم دشمنان اہل بیت اور جہنم میں جانے والوں کی نشانی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو حوالہ دیتا جاؤں کہ میں یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہتا۔ یہ کتاب غمنامہ کربلا لہو سید ابن طاؤس صفحہ نمبر 32 پر موجود ہے، اور مقتل
मजलिसी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 128 पर भी मौजूद है। और यही हवाला बिहार अनवार अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलिसी सफ़ा मोहम्मद बाकर मजलिसी जिल्द अव्वल और सफ़ा नंबर 9 पर भी मौजूद है। अब क़ारीन किराम, नाज़रीन हज़रात, अब आपसे मैं पूछता हूँ, अब आप बताएं कि ये काले झंडे वाले, ये काले अलम वाले हजरात जो अपने आप को शिया कहलाते हैं, क्या ये काला अलम, ये शिया अलम शिया की निशानी है? हरगिज़ नहीं। उसके अलावा एक दूसरी में वजाहत करता जाऊं कि कुछ लोग कहते हैं कि मौलवी साहब आप शिया हैं, लेकिन स्याह रंग पर, ब्लैक रंग पर, ब्लैक कलर पर एतराज करते हैं, जबकि काबतुल्लाह का गिलाफ भी स्याह है। तो उन दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं और एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, टाइम मुख्तसर है, एक थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, ये जो काबतुल्लाह है, ये जगह है, इनके एहकामात अलग हैं और हम इंसान हैं, हमारे एहकामात अलग हैं। जिस तरह मर्द के लिए शरीयत के लिहाज से सोना पहनना हराम है, लेकिन जो औरतें हैं उनके लिए सोना पहनना हलाल है। जिस तरह आजान, नमाज का आजान मर्द दे सकता है, लेकिन औरत आजान नहीं दे सकती। जिस तरह जमात के लिए मर्द मस्जिदों में जा सकते हैं, लेकिन औरत जमात नहीं कर सकती। एक जरूरी वजाहत कि ताकि दोस्तों को डाउट ना लगे, कोई वहम ना हो, कोई शक ना हो, तो एक मैं हवाला देता जाऊं। तारीख़ खुलफा अल्लामा हाफिज जलालुद्दीन सयूती की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, जिसमें मैंने पहले ही वजाहत कर चुका हूं कि ये जो स्याह लिबास है, स्याह अलम है, बनी अब्बास वालों का पसंदीदा लिबास था और उनकी पसंदीदा ड्रेस थी और सरकारी मना उनका अलम था, सरकारी ये स्याह लिबास निशान था। इस वजह से जब बनी अब्बास वालों की हुकूमत आई तो उन्होंने पहले काबतुल्लाह का गिलाफ सफेद हुआ करता था, पहले काबतुल्लाह का गिलाफ सफेद हुआ करता था, लेकिन जब बनी उमैया की हुकूमत आई, जब बनी उमैया की हुकूमत आई तो उन्होंने क्या किया, 315, ये किताब मेरे हाथों में जलालुद्दीन सयूती की, अल्लामा हाफिज जलालुद्दीन सयूती तारीख़ खुलफा, ये बड़े मुहद्दिस हैं, ये उनकी किताब है, ये मेरे हाथों में मौजूद है। इसका सिफा है 315। इस पर सबसे पहले मामू ने खाना काबा पर सफेद रेशमी गिलाफ चढ़ाया और खलीफा नासिर के जमाना तक सफेद रेशमी गिलाफ चढ़ाया जाता था, लेकिन उसके बाद जब ये हवाला है तकरीबन सफेद अलम और रेशमी अलम, सफेद चादर और काला लिबास, काबतुल्लाह को ये किसने चढ़ाया? ये मामू रशीद ने खाना काबा पर रेशमी गिलाफ चढ़ाया। और एक और वजाहत कि जब मामू रशीद के जमाने में खाना काबा पर सफेद रेशमी गिलाफ चढ़ाया जाता था, लेकिन खलीफा नासिरुद्दीन ने पहले सब्ज गिलाफ चढ़ाया और फिर स्याह रेशमी गिलाफ चढ़ाने का तरीका ईजाद किया, जो अब तक जारी है।
تو میرے بھائیوں یہ جو خانہ کعبہ پر کالا گلاب چڑھایا گیا تو یہ بنو عباس کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے خانہ کعبہ پر یہ سیاہ لباس چڑھایا، سیاہ گلاب چڑھایا جو اب تک موجود ہے۔ یہ تاریخ خلفاء علامہ حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں یہ حوالہ موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ کا جو یہ اعتراض ہے خانہ کعبہ پر گلاب چڑھانے کا، یہ رد ہوا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر سیاہ گلاب چڑھایا جائے۔ یہ حضرت امیر المومنین یا ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام یا جو ہمارے ائمہ 12 گزرے ہیں، کسی نے بھی یہ سیاہ لباس کعبۃ اللہ کے اوپر نہیں چڑھایا۔ اس کے بعد اب تھوڑی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ باقی جو سفید علم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں سفید علم لگاتے ہیں سیاہ علم نہیں لگاتے، تو اس کے لیے بھی میں وضاحت کروں گا، لیکن کچھ ایک دو حوالے ہیں جو میں آپ کو دینا ضرور سمجھتا ہوں۔ یہ جو بنی عباس میں نے بتایا، یہ جو بنی عباس کا علم ہے اس کا رنگ سیاہ تھا۔ یہ حوالہ ندائے آل عمران رسالہ ہے، یہ لاہور سے نکلتا ہے، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 28 پر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ اب ایک سیاہ علم کی وضاحت ہو گئی، تھوڑی سی میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے اپنے گھر کے اوپر سفید علم لگایا ہے، اس کا کیا ثبوت آپ کے پاس ہے؟ تو میرے بھائیوں الحمدللہ ہم شیعہ اثنا عشریہ اہل توحیدی التوحیدی والاخباری من شیعت آل محمد، ہم اہل توحیدی شیعہ ہیں، اخباری شیعہ ہیں، اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرتے جب تک کہ کوئی امام کا حکم نہ پہنچے، امام کا حکم نہ ملے۔ تو میرے بھائیوں سفید علم کا ثبوت میں آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آسمان سے جو علم نشان تو نیچے آیا وہ سفید تھا۔ اس کا حوالہ میں آپ کو دیتا جاؤں، مناقب شعر عاشوب علامہ ابن شعر عاشوب کی کتاب، اس میں یہ حوالہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ ندائے آل عمران رسالہ لاہور سے نکلتا ہے، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ یہ مجمل فضائل علامہ ابن شعر عاشوب جلد نمبر 2 میں یہ حوالہ موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 524 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ نے حضرت علی کو جنگ خیبر میں سفید علم عطا کیا، اس کا حوالہ بھی موجود ہے۔ یہ حوالہ حیات القلوب جو 3 جلدوں میں ہے، جلد نمبر 2 جو سیرت رسول کے نام سے موجود ہے، یہ آپ کے سامنے میں یہ میری لائبریری موجود ہے۔ یہ سیرت رسول یہ حیات القلوب کے نام سے مشہور ہے، یہ علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب ہے، یہ حوالہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ سیرت امیر المومنین مفتی جعفر، یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، یہ جلد اول میں بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ حوالہ مجمل فضائل علامہ ابن شعر عاشوب کی کتاب، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ چند مرد آسمان سے نیچے اتر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سیاہ علم ہے۔ یہ حوالہ میں دیتا چاہوں، یہ کتاب ہماری اکمال الدین، یہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی کتاب اکمال الدین میرے سامنے موجود ہے۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ من اکمال الدین و تمام النعمہ جلد 2 صفحہ 504 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ امالی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، یہ امالی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ امالی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ
یہ کتاب ہماری لائبریری میں موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 590 پر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جب اہل شام سے ہمارے 12ویں امام مہدی علیہ السلام خروج کریں گے تو ان کی حمایت میں دو گروہ نکلیں گے، ان کے ہاتھوں میں سفید علم ہوں گے۔ یہ کتاب کا حوالہ میں دیتا جاؤں، علامہ طالب جوہری ظہور علامات مہدی میں علامہ طالب جوہری کراچی، انہوں نے بھی یہ صفحہ نمبر 175 پر بھی لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہمارے امام مہدی علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو ان کے سروں کے اوپر سفید علم جو لہرائیں گے۔ یہ حوالہ میں دیتا جاؤں، یہ کتاب اکمال الدین شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ یہ حوالہ جب ہمارے امام محمد مہدی علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو ان کے سروں کے اوپر، اس کے سر کے اوپر یہ سفید علم لہرائے گا۔ اس کے علاوہ یہ حوالہ بہار الانوار، یہ کتاب ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ بہار الانوار میں اس کتاب کا آپ کو تعارف کراؤں، یہ بہار الانوار علامہ محمد باقر مجلس کی کتاب ہے۔ یہ 110 جلدوں میں مشتمل ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری جو شکارپور کی مین لائبریری ہے، میر سردار زادہ الحاج لال حسین خان جتوئی صاحب کی لائبریری میں یہ 110 جلد الحمدللہ موجود ہیں۔ اور یہ حوالہ الحمدللہ جب ہمارے امام مہدی علیہ السلام، ہمارے 12ویں امام مہدی علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو ان کے سر کے اوپر یہ سفید علم، سفید جھنڈا، سفید پرچم، وائٹ پرچم لہرائے گا۔ یہ حوالہ الحمدللہ اس بہار الانوار میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ کی طرف سے سفید علم نازل ہوا۔ یہ حوالہ مجموع الفضائل علامہ ابن شیر عاشور جلد نمبر 2 پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کے علم کا نام عقاب اور رنگ سفید تھا۔ یہ حوالہ مجموع البیان علامہ ابن شیر عاشور میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادا تھے، اس کا رنگ بھی سفید تھا۔ یہ حوالہ مجموع الفضائل میں علامہ ابن شیر عاشور میں موجود ہے اور تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ اور رسول اللہ نے اپنے صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ کو حکم دیا کہ سفید علم کو گلیوں میں گھمائے اور مسلمانوں کو خبر دے کہ اسلام کا جو نشان ہے سو وہ سفید علم ہے۔ یہ حوالہ ماہنامہ رسالہ ماہنامہ نداء آل عمران صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک آخری حوالہ آپ کو دیتا جاؤں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ہمارے امام اول امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام میدان میں آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں سفید علم ہوگا، سفید پرچم ہوگا، وائٹ پرچم، وائٹ فلیگ۔ تو اس کے لیے میں آپ کو حوالہ دیتا جاؤں، یہ ہماری کتاب امالی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسکرین میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ امالی مفید
अमाली मुफीद शेख रहमतुल्लाह अलैह, ये हवाला अमाली शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों किताबें अमाली के नाम से मशहूर हैं। शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह, शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों किताबों में हवाला मौजूद है। और उसके अलावा रूहुल हयात अल्लामा मजलिसी, रूहुल हयात अल्लामा मजलिसी, ये किताब अल्लामा मजलिसी की किताब रूहुल हयात, ये हवाला रूहुल हयात में भी मौजूद है कि जब हमारे इमाम अव्वल अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम जब कयामत के दिन ज़ाहिर होंगे, कयामत के दिन ज़ाहिर होंगे, करबला नहीं, कयामत के दिन में जब ज़ाहिर होंगे तो उनके हाथ में ये सफेद अलम होगा। ये हमारी शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह और ये अमाली मुफीद। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।